شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، آپ کا نام نامی بھی عشرہ مبشرہ کی فہرست گرامی میں آتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر خاندان قریش میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ماں باپ نے طلحہ نام رکھا، مگر دربار نبوت سے ان کو فیاض اور خیر کے معزز القاب عطا ہوئے۔ یہ جماعت صحابہ میں سے پہلے ایمان لانے والوں کی لائن میں ہے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ یہ تجارت کے لیے بصرہ گئے تو وہاں کے ایک عیسائی پادری نے ان سے دریافت کیا کہ کیا مکہ میں احمد نبی پیدا ہو چکے ہیں۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، کون احمد نبی؟ پادری نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، وہ نبی آخر الزماں ہیں اور ان کی نبوت کے ظہور کا یہی زمانہ ہے، اور ان کی پہچان کا نشان یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے اور کھجوروں والے شہر یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ چونکہ اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، اس لیے حضرت طلحہ پادری کو نبی آخر الزماں خاتم النبیین کے بارے میں کوئی جواب نہ دے سکے۔ لیکن بصرہ سے مکہ معظمہ آنے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرما دیا ہے، تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف و اسلام ہوئے۔ کفار مکہ نے ان کو بے حد ستایا اور رسی میں باندھ کر ان کو مارتے رہے، مگر یہ پہاڑ کی طرح دین اسلام پر جمے رہے۔ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور جنگ بدر کے سوا تمام اسلامی جنگوں میں کفار سے لڑتے رہے۔ جنگ بدر میں ان کی غیر حاضری کا یہ سبب ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت سعید بن زید کو ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں بھیج دیا تھا۔ ابو سفیان کا قافلہ سمندر کے کنارے کے راستے سے مکہ مکرمہ چلا گیا، اور یہ دونوں حضرات جب لوٹ کر میدان بدر میں پہنچے تو جنگ ختم ہو چکی تھی۔ جنگ احد میں انہوں نے بڑی جانبازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے بچانے میں یہ تلوار اور نیزوں کی بوچھار کو اپنے ہاتھ پر روکتے رہے، اس لیے آپ کی انگلی کٹ گئی اور ہاتھ بالکل بیکار ہو گیا تھا، اور ان کے بدن پر تیر اور تلوار اور نیزوں کے 75 زخم لگے۔ ان کے فضائل اور مناقب میں چند حدیثیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ جنگ احد کے دن جب جنگ رک جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھنے لگے تو لوہے کی زرہ کے بوجھ کی وجہ سے چٹان پر چڑھنا دشوار ہو گیا۔ اس وقت حضرت طلحہ بیٹھ گئے اور ان کے بدن کے اوپر سے گزر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھے اور خوش ہو کر فرمایا، یعنی طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، زمین پر چلتا پھرتا شہید طلحہ ہے۔ شہادت کے بعد آپ کو بصرہ کے قریب دفن کر دیا گیا، مگر جس مقام پر آپ کی قبر شریف بنی وہ گڑھے میں تھا، اس لیے قبر مبارک کبھی کبھی پانی میں ڈوب جاتی تھی۔ آپ نے ایک شخص کو بار بار خواب میں آ کر اپنی قبر بدلنے کا حکم دیا، چنانچہ اس شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے 10,000 درہم میں ایک صحابی کا مکان خرید کر اس میں قبر کھودی اور حضرت طلحہ کی مقدس لاش کو پرانی قبر میں سے نکال کر اس قبر میں دفن کر دیا۔ کافی مدت گزر جانے کے باوجود آپ کا مقدس جسم سلامت اور بالکل ہی تر و تازہ تھا۔ غور فرمائیے کہ کچی قبر جو پانی میں ڈوبی رہتی تھی، ایک مدت گزر جانے کے باوجود ایک ولی اور شہید کی لاش خراب نہیں کر سکی۔ جو حضرات انبیاء، خاص کر حضور سید الانبیاء کے مقدس جسم کو قبر کی مٹی بھلا کس طرح خراب کر سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے،
کہ زمین ان کو کبھی نہیں کھا سکتی۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔